गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों को तो पता ही नहीं है हुक्मरानों ने कौन सा आटा लेना होता है, वजीरों ने कौन सा आटा लेना होता है, या अपोजिशन के लोगों ने कौन सा बाज़ारों से जाके आटा, दालें या चीनी की ख़रीदारी करनी होती है। ये उसी को पता है जो गरीब है, जो मुतवसत तबके से जिसका तल्लुक है। इमरान खान ने अगरचे उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कहा था, लेकिन वो वसीम अकरम प्लस होने के बजाय वसीम अकरम माइनस से भी नीचे आ गए हैं और पंजाब में मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और वीलाग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज अपोजिशन का कोयटा में एक बड़ा जलसा मुनक्कद हुआ है। अगरचे हुकूमती वज़रा, हुकूमती मुशीर और हुकूमती काबरीन इसे एक नाकाम जलसा करार दे रहे हैं, लेकिन गैर जानबदार ज़राए जो हैं, मुबसरीन जो हैं, तज्ज़ियाकार या साफ़ी जो हैं, उनका यही कहना है कि कोयटा का जलसा एक बड़ा जलसा था और इसमें लोगों की शिरकत तवक्को से ज़्यादा थी, क्योंकि कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जितनी तो जो है वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में है। इस हवाले से तवक्को ये की जा रही थी कि लोगों की कम तादाद इस जलसे में आएगी, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद कोयटा जलसे में शरीक हुई। अगरचे कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में एक बम धमाका भी हुआ, उसमें 2 अफराद के जहाँ बाक होने की इतलात मिली है। और इसी तरह कोयटा से जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ सड़कें भी बंद की गई। हुकूमत की ये कोशिश थी कि ये जलसा किसी तरह नाकाम हो, लेकिन तमाम तर रुकावटों और तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोयटा में अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई। नाजरीन, इस जलसे से PDM के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब खान शेरपाओ, अमीर हैदर होती और दीगर जो उनके काबरीन हैं उन्होंने खिताब किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गिलगित से वीडियो लिंक के जरिए इस जलसे से खिताब किया और हुकूमत पर वो बरस पड़े। दीगर मुकर्ररीन ने भी बड़ी सख्त तकरीरें की हैं। मजमूई तौर पर यह कहना गलत ना होगा कि अपोजिशन एक बड़ा और कामयाब शो कोयटा में करने में कामयाब हो गई है। अगरचे एक सवाल जो ज़्यादातर साफ़ियों ने भी उठाया, मुबसरीन ने भी उठाया, तज्ज़ियाकारों ने भी उठाया और हुकूमती मुशीरान ने भी इसका तज़किरा बार बार किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोयटा के जलसे में शिरकत क्यों नहीं की। क्या उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़्यादा आम थी कोयटा के जलसे के हवाले से। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ थोड़ी देर में ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन अपोजिशन एक बड़ा शो करने में नाज़रीन कामयाब हो गई है और इस शो का यकीनी तौर पर हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा। गुजरांवाला जलसे और कराची के कामयाब जलसे के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। रही सही कसर उनके हुकूमती जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, या जो हुकूमती तर्जुमानों की एक बहुत लंबी चौड़ी तवील फहरिस्त है वो उन्होंने पूरी कर दी है। अजीब व गरीब किस्म के नाजरीन बयानात हुकूमती अकाबरीन दे रहे हैं, हुकूमती मुशीर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ लड़ाई करने के मूड में है। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स की तकरीब से इस्लामाबाद में ख़िताब करते हुए आस्तीनें चढ़ाकर जिस अंदाज में बात की थी, उससे यही लग रहा था कि हुकूमत का पारा काफ़ी हद तक हाई हो चुका है और वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन को आड़े हाथों लेगी। किसी भी तरह कोई भी हुकूमत जब कोई भी पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार हो तो उसका रवैया इस तरह नहीं होता जमहूरियत में या जमहूरी मुल्कों में, और वो चाहती है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हों, डायलाग के ज़रिए मसाइल हल हो ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा और कुछ अजब दस्तूर है कि हुकूमत अपोजिशन बनी हुई है और अपोजिशन हुकूमत बनी हुई है। बहरहाल आने वाले दिनों में नाजरीन सूरत हाल मज़ीद कम्प्लिकेटेड और पेचीदा होने का ख़तरा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी दर्जा हरारत आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ेगा। अगरचे मुल्क में सर्दी का दौर दौरा है, सर्दी शुरू हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप, स्वात और चित्राल के बाज़ इलाकों से बर्फबारी की भी इतलात हैं, लेकिन सर्दी में भी पारा जो है या सियासी दर्जा हरारत या सियासी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले दिन मुल्क की सियासत के लिए नाज़रीन इंतहाई आम है। कुछ लोग दिसंबर और नवंबर को बड़ा अहम करार दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक सूरत हाल वाज़े हो जाएगी और 15 जनवरी तक शायद ये हुकूमत चलती बने। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा, अकाबरीन और मशीरों का यही कहना है कि 15 जनवरी तक मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के जेल में होंगे और हुकूमत या वज़ीर आज़म या हुकूमती अकाबरीन उनको लंदन से वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से नाजरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक इंटरव्यू में हालिया दिनों में जो इंटरव्यू उनका नशर हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि वो ज़ाती तौर पे बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को अगर उन्हें कहना पड़ा तो वो ये कहने से पीछे नहीं हटेंगे और नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाएंगे। बहरहाल नाजरीन आने वाले दिन इंतहाई अहमियत के अमल हैं। हुकूमत कोशिश करेगी कि नवाज शरीफ वापस आए और PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसकी कोशिश होगी
کہ پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو ٹپل ڈاؤن کیا جائے، اس کو گرایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا فریق کامیاب ہوگا۔ اس ساری لڑائی میں، اس ساری جدوجہد میں، اس ساری اسٹرگل میں، اس ساری کشمکش میں عوام بظاہر پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اگرچہ اپوزیشن کے جلسے میں مہنگائی کی بات ہوتی ہے، عوامی مسائل کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کی جو ٹاپ پریارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت بھی بات کرتی ہے عوام کو ریلیف دینے کی، مہنگائی ختم کرنے کی، چینی اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے کی، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے عمران خان سے لے کر تمام حکومتی وزراء اور مشیروں کے رویے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بلکہ نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، کیپٹن صفدر ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ہیں۔ اگر حکومت کو مہنگائی ختم کرنے کی کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، یا حکومت کی کوئی کوشش ہے تو وہ نظر آنی چاہیے تھی۔ ابھی تک اس طرح کی کوئی کوشش یا تمنا یا آرزو حکومت کی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس وقت حکومت کی ٹاپ پریارٹی جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ جس طرح کیپٹن صفدر کے ساتھ جو کچھ حکومت نے کراچی میں کیا، وہ بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کچھ عجلت میں کیا گیا۔ آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی خبریں چلا رہا ہے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہمارے خیال میں نائلی یا لاپرواہی یا عدم دلچسپی کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے۔ کیپٹن صفدر کو اگر باعزت طریقے سے گرفتار کیا جاتا، آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کے بجائے یا انہیں اٹھانے کے بجائے یا ان کو پریشرائز کرنے کے بجائے، اگر قانون کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوتی، نارمل طریقے سے ہوتی، تو اس میں نہ پاکستان کی بدنامی ہوتی، نہ کوئی ادارہ اس طرح بدنام ہوتا، اور نہ سندھ پولیس کے افسران چھٹی پر جانے کی درخواستیں دیتے۔ حکومت بظاہر سارے کام ایسا لگ رہا ہے کہ عجلت میں کر رہی ہے۔ کوئی بھی حکومت جو عجلت میں کام کرے اس کے لیے مشکلات کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں۔ حکومتی ترجمانوں شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، شیخ رشید اور پنجاب میں فیاض الحسن چوہان جس طرح بیانات دے رہے ہیں، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی، کیونکہ یہ ان کا رویہ، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہے جیسے کسی سیاستدان کا نہیں ہوتا۔ جمہوری ملک میں، جمہوری معاشرے میں اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کی جاتی۔ اگرچہ گجرانوالہ کے جلسے میں خواجہ آصف نے وزیر اعظم عمران خان کے متعلق انتہائی نازیبا کلمات یا نازیبا الفاظ کہے، اس کی بھی پڑھے لکھے لوگوں نے، صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے مذمت کی تھی۔ اور جس طرح اب حکومتی اکابرین جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، عمران خان خود جو ہے کبھی کبھار اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بلکہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ ان کو اور ان کے تمام اکابرین کو اپنی زبان پہ، اپنے رویے پہ قابو پانا ہوگا، اور ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر ان کو اپنے لب و لہجہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری طرف ہم اگر اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن ابھی تک کی حکمت عملی میں بظاہر کامیاب نظر آتی ہے۔ اس نے عوامی مسائل کو اس طرح اجاگر تو نہیں کیا، لیکن وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھا رہی ہے۔ مہنگائی کے مارے، مہنگائی سے پریشان حال لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے جلسوں میں جا رہے ہیں۔ اس وقت چینی کی قیمت ملک کے مختلف علاقوں میں 115 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ آٹے کی قیمت ناظرین 1500 روپے فی 20 کلو، 18 کلو یا 19 کلو جو اس تھیلے میں ہوتا ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ گھی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دالیں، چاول اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے کافی دور ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سبزیاں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا مہنگائی یا گرانی کنٹرول کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور حکومت بظاہر اس مافیا کے سامنے یا ان منافع خوروں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ ناظرین، اگر صورتحال یہی رہی اور مہنگائی اسی طرح جاری رہی تو آنے والے دن حکومت کے لیے مزید پیچیدہ ہوں گے، کمپلیکیٹڈ ہوں گے، اور حکومت کے لیے سانس لینا کافی مشکل ہوگا۔ ہماری عمران خان سے، ان کے تمام مشیروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را سیاست اپنی جگہ، نواز شریف یا اپوزیشن کے دیگر لوگوں نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت کی اس وقت کی ترجیح جو سب سے پہلے ہونی چاہیے، اولین ترجیح، ٹاپ پریارٹی ہونی چاہیے، وہ اپوزیشن نہیں، نواز شریف نہیں، کرپشن نہیں، عام آدمی ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو اگر حکومت ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پیٹرول کی قیمتیں، آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، ڈالڈے کی قیمتیں
کم ہو جاتی ہیں تو عام آدمی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. عام آدمی کو اس وقت نہ نواز شریف کا کوئی ایشو ہے، نہ کرپشن اس کا کوئی بڑا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور اس کا بڑا مسئلہ ہے. عام آدمی کا مسئلہ ناظرین اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی. غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے حکمرانوں نے کون سا آٹا لینا ہوتا ہے، وزیروں نے کون سا آٹا لینا ہوتا ہے، یا اپوزیشن کے لوگوں نے کون سا بازاروں سے جا کے آٹا، دالیں یا چینی کی خریداری کرنی ہوتی ہے. یہ اسی کو پتہ ہے جو غریب ہے، جو متوسط طبقے سے جس کا تعلق ہے، جو بازاروں میں جاتا ہے. ناظرین اگر عمران خان کی حکومت اس جانب اس نے توجہ نہ دی تو پھر ان کے لیے حکومت چلانا کافی مشکل ہو جائے گا. ناظرین ایک اور چیز جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ ہیں. ان دونوں صوبوں میں گڈ گورننس اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی. شہباز شریف نے پنجاب کو بہترین طریقے سے چلایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی گورننس، ان کے دور میں گورننس کا بہت اچھا نظام تھا، بہت اچھا سسٹم تھا. اسی طرح پرویز خٹک کا جو دور تھا خیبر پختونخوا کا 2013 سے 2018 تک، وہ خیبر پختونخوا کا مثالی دور کہا جا سکتا ہے. ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، فارسٹ میں، دیگر شعبوں میں، پولیس میں زبردست قسم کی جو ہیں وہ انقلابی اصلاحات کی گئیں، پرفارمنس دی گئی، لوگوں نے رزلٹ دیکھا. اسی رزلٹ کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ عوام نے ووٹ دیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا صوبے کی تاریخ میں کہ جس جماعت کی پہلے حکومت تھی وہ دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی. لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چیزیں مختلف ہیں. گورننس کا وہ نظام نہیں ہے، گورننس کا وہ معیار نہیں ہے جو ماضی میں تھا، اور یہ بھی مشکلات، اس کی وجہ سے بھی عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اگر پنجاب میں گورننس اچھی ہو، نظام حکومت اچھا ہو، متحرک اور فعال وزیر اعلیٰ ہو تو شاید آج عمران خان کی مشکلات کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی. عمران خان نے اگرچہ عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہا تھا، لیکن وہ وسیم اکرم پلس ہونے کے بجائے وسیم اکرم مائنس سے بھی نیچے آ گئے ہیں، اور پنجاب میں معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں. پاکستان پورے میں سب سے زیادہ اہمیت کا عمل پنجاب کا صوبہ ہے ناظرین، اور پنجاب کے صوبے میں اس وقت اشیاء ضروریہ پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا. آٹے کی قیمت گو کہ 860 روپے مقرر ہے، لیکن پنجاب میں بھی آٹا 1400 سے 1500 روپے مل رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ چیز جو ہے یہ عمران خان کے لیے ایک بڑی مشکل سامنے لائے گی اور مشکل سامنے لا رہی ہے. ناظرین آنے والے دنوں میں اگرچہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رسا کشی ہوگی، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مزید ان کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ سخت ہوگا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ آج بھی پریشان ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کل بھی پریشان ہوگا، اور اگر اپوزیشن اور حکومت نے عام آدمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوشش نہ کی تو پھر شاید اپوزیشن اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی اور حکومت اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گی. ہاں، اس ساری صورتحال میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کے داموں، وعدوں اور نعروں پر اس حد تک یقین کر لیا تھا کہ وہ عمران خان کو ایک مسیحا سمجھنے لگے تھے. لیکن آج 26-27 مہینوں میں عمران خان ایک مسیحا کے بجائے، عوام کا دکھ درد دور کرنے والے سچے لیڈر کے بجائے ایک روایتی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، اور ان کے دعوے اور ان کے وعدے اور ان کے نعرے اسی طرح نظر آ رہے ہیں جس طرح سے آزادی کے بعد سے ان نعروں، دعووں اور وعدوں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے. ناظرین عمران خان کو اگر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر ان کی پاپولیرٹی، ان کی شہرت، ان کی مشہوری عوام میں بالکل ختم ہو جائے گی. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.